بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ اس کورس کے صفحہ نمبر 2 اشارہ سی اور ڈی کے لیے مضمون جس طرح پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ اسٹارٹ میں سورۃ البقرہ کی پہلے بلکہ سورۃ الفاتحہ سے ہم نے شروع کیا، ہم نے ہدایت کی دعا کی، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں ہمیں بتایا کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے دی ہے میں، اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، کافرین اور منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ تو یہ مضمون ابھی چل رہا ہے، صفحہ نمبر 2 پہ ہم ہیں، اور جو اشارے ہم نے پہلے صفحہ نمبر 1 کے 4 اشارے پڑھے تھے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، اور صفحہ نمبر 2 پچھلے ہفتے ہم نے شروع کیا جس کے 4 اشارے تھے کہ کافرین کے لیے ہدایت نہیں ہے، منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، منافقین جو ہیں وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور دو رخے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تیسرا اور چوتھا اشارہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ آیت نمبر 11، 12، 13، اور پھر جو چوتھا اشارہ ہے اس سے ریلیٹڈ آیت نمبر 14 اور 15 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اشارے ایک دفعہ دیکھ لیں ہم۔ دائیں ہاتھ کی جو شہادت والی انگلی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ شارٹ میں ان کو ہم کہیں گے کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ اگر یہ اشارے آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی ان آیات کو ریلیٹ کرنے میں۔ پیچھے سے جو تسلسل اس کا چل رہا ہے وہی منافقین کی بات ہی ہے۔ تو منافقین کے لیے جس طرح میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا کہ یہ 13 آیتیں جو ہے اس کے اندر منافقین کے بارے میں یہ بات ہوگی، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ منافقین اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ پر حقیقی معنی میں ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بری خواہشات اور شکوک کی بیماریاں ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، منافقین کے مختلف درجے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ منافق میں رہتے ہیں۔ پلیز اپنے مائک آپ لوگ آف کر لیں، یہ شور کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ منافقت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خود بھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم منافقت میں پڑ گئے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کھلم کھلا منافقت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو اسباق ہم آج ان آیات سے لے سکتے ہیں، سب سے پہلا، منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نمبر 2، منافقین بے وقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان میں نئے الفاظ دیکھ لیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ الحمدللہ پہلی لائن میں میرے تو خیال سے کوئی ایک لفظ بھی نیا نہیں ہے، وہ ایک فارم چینج ہوئی ہے، لفظ تو ہمیں آتا ہی ہے، ابھی ہم دیکھ لیں گے۔ دوسری لائن میں صرف 2 نئے لفظ ہیں، تیسری اور چوتھی لائن میں 3، اور آخری لائن میں صرف 2 نئے لفظ ہیں۔ تو ان میں سے بھی آپ دیکھیں گے اکثر الفاظ جو ہیں وہ ہمیں آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس لیے لکھ دیے ہیں نمبر ان کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کورس میں ابھی تک ہم نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے، اس وجہ سے۔ تو اصل میں یہ اس سے بھی کم ہے، الحمدللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 11 کو ہم سن لیں، اس کے بعد ان کا لفظی ترجمہ اور پھر تشریح دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں QC1 میں، وا اور ہو گیا، اور اذا جب۔
اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم سورہ نصر پڑھ رہے تھے اذا جاء میں ہم نے کہا تھا فعل ماضی سے پہلے جب اذا آتا ہے تو اس کے معنی جو ہے ہم مضارع میں کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی قیلا جو ہے یہ فعل ماضی ہے. ابھی میں بتاتا ہوں اس کی فارم کیا ہے. اگر پہلے اذا کو ہم دیکھ لیں تو اس لیے ترجمہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے اور جب کہا جاتا ہے, کہا گیا نہیں ترجمہ ہو رہا ہے, بامحاورہ ترجمے میں آپ دیکھیں اور جب کہا جاتا ہے تو یہ اسی طرح ہے. جب وہاں پہ تھا کہ اور جب آ جائے, اذا جاء کا ترجمہ ہم نے یہ کیا تھا. تو یہ رول آپ کو پہلے سے آتا ہے کہ فعل ماضی سے پہلے اذا آئے تو معنی اس کے مضارع میں ہو جاتے ہیں. اب آتے ہیں ہم قیلا کی طرف. ہم نے قالا کی گردان کی تھی اور قالا اس نے کہا, ٹھیک ہے, یہ ہم نے سیکھا تھا. جو QC1 میں ایک دفعہ ہم نے بات کی تھی, بلکہ QC2 میں بھی ایک دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ مجہول کے جو صیغے ہوتے ہیں جہاں پہ کرنے والے کا نام یا اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے بات میں, مگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کسی نے کیا, کس نے کیا یہ نہیں پتہ چل رہا. تو وہاں پر جیسے ہم نے کہا تھا لم یلد کے ساتھ آیا تھا ولم یولد, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جنا گیا اس کا ترجمہ یہ. جی کسی نے کچھ کہا ہے یا کسی کا مائک آن ہے؟ پلیز اپنے مائک آف رکھیں. تو اب میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ قیلا کیا ہے, یہ بھی ایک مجہول ہے. کس کا؟ قالا کا. اچھا, یہ مجہول بنتے کیسے ہیں یہ انشاءاللہ ہم QC4 میں جا کر کے اس کا طریقہ سیکھیں گے اور QC3 میں بھی بلکہ سیکھ لیں گے. ہاں QC3 میں ہم اس کی گردان شروع کریں گے فعل ماضی کی, پھر QC4 میں جب جائیں گے تو فعل مضارع کے مجہول سیکھیں گے. تو مجہول جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اس میں جو کام کرنے والا ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے. تو قالا اس نے کہا, اب اس نے جو ہے میں اس میں سے نکال دوں گا. جب میں کہوں گا قیلا تو ترجمہ ہوگا کہ کہا گیا. قیلا کا ترجمہ یاد رکھ لیں, کہا گیا. ٹھیک ہے, اذا کے ساتھ آ رہا ہے تو جب کہا جاتا ہے. آگے چلیں, لہم آپ کو دونوں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیے ان کی. اچھا, قالا کے ساتھ جب لا آتا ہے تو لیے نہیں ترجمہ کرتے ہیں ہم, سے اس سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے قال لہم, ٹھیک ہے نا, اس نے کہا ان سے. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح قیل لہم ان سے کہا جاتا ہے. لا تفسدو, تفسدو جو ہے فعل کی جو فارم ہے یہ تھوڑا سا ہم آگے جا کر کے, بلکہ آگے کیا QC3 میں جائیں گے تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے. افسدہ یفسدو, تو یفسدو سے تفسدو نہ, کیونکہ لا ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ لا تفعلو, اسی طرح سے آپ اس کو سمجھتے ہیں لا تفسدو کہ تم سب فساد مت پھیلاؤ. فساد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس لیے پہچاننے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی. فل ارض, فی میں ہو گیا, ارض زمین, پڑھ چکے ہیں ہم. قالو تو وہ کہتے ہیں, اب یہ کنٹینیوشن آ رہی ہے اس لیے اس میں تو آپ کو ترجمے میں لکھا ہوا نظر آئے گا. تو قالو اصل میں ان سب نے کہا, مگر چونکہ پیچھے بات آ رہی تھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اذا کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے تب وہ کہتے ہیں, اس لیے ترجمہ جو ہے وہ قالو اس طرح سے ہوگا. انما, قالو تو آتا ہے نا, ہم نے قالا کی گردان میں کیا ہوا ہے قالا قالو, ٹھیک ہے نا. انما کو دیکھ لیں, ان ابھی اس لیول پہ بس انما کا ترجمہ جو ہے وہ ہم بس اور محض ہی کرتے ہیں. یہ ہم نے QC1 میں بھی پڑھ لیا تھا. تو انما کے معنی بس یا محض صرف, یہ ترجمہ ہوگا. اس کو ابھی توڑیں گے نہیں ہم. نحنو ہم, تو ترجمہ کیا بنا, ہم تو بس یا ہم تو صرف. کیا مصلحون, مصلحون جو ہے لفظ یہ بھی جس طرح افسدہ یفسدو سے ہم نے پڑھا, یہ بھی فارم وہی والی ہے. گرامر میں QC3 میں ہم جا کے پڑھیں گے اصلح یصلح. ویسے مسلمون اگر آپ اس سے فیملیئر ہیں, مسلم سے, مسلم اور اس کی جمع
اسم فاعل ہے مسلم تو مسلمون بن جائے گا، اسی طرح مصلح، ٹھیک ہے، تو اس سے مصلحون بن جائے گا، اصلاح کرنے والے۔ منافقین دیکھنے مسلمان تھے مگر اندر سے کفر پر عمل کرتے تھے، مدینہ اور آس پاس کے دشمنوں کے وفادار تھے اور مسلمانوں یا اسلام کے حق میں بالکل بھی مخلص نہیں تھے۔ جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اور اس کے کام فساد ہی کا سبب بنیں گے۔ جب ان سے کہا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو بات ماننے کے بجائے الٹے دعوے کرنے لگے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں، وہ اصل میں دعویٰ ان کا یہی ہوتا ہے کہ جی ہم تو زمین میں اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی آیت پہلے ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور تشریح۔ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، جان لو بے شک وہ وہی ہیں فساد مچانے والے اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، زیادہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں ہمیں۔ اللہ، یہ لفظ ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں، آئندہ کہیں پہ بھی آئے گا تو اس کا ایک طرح سے جان لو جیسے کہتے ہیں نا، کہ ایک طرح کا اعلان کیا جا رہا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ اس طرح سے ہے، جیسے بی ہولڈ انگلش میں ہم کہتے ہیں، اس طریقے سے خبردار کہہ لیں، ہاں ٹھیک ہے نا، تو جان لو۔ انا ہم، یہ آپ کو آتا ہے دونوں، توڑ لیں اس کو، انا بے شک اور ہم وہ سب، پھر دیکھیں ہم دوبارہ آ گیا یہاں پہ۔ اب اس کو بھی سیکھ لیں کہ جب اس طرح سے کوئی جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا انکا انتا، تو انکا میں جو ضمیر ہے وہ نظر آ رہی تھی ہمیں، مگر اس کے بعد پھر انتا کہا تھا ہم نے کسی ون میں، تو یہاں پر بھی اس طرح انہم ہم دوبارہ سے آ گیا، تو یہ اسٹریس کے لیے ہوتا ہے، تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ وہی، اسی لیے یہاں پہ ترجمہ وہ دوبارہ سے وہ نہیں کیا گیا، وہی، یہ تاکید کے لیے۔ تو انہم ہم المفسدون، وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں۔ تو مفسد، ابھی ہم نے جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ افسدہ یفسدو، فساد کرنے والا، تو مفسد جیسے بالکل مصلح ہے، مسلم ہے، اسی طرح اسم فاعل ہے مفسد، صرف کیونکہ یہ فعل جو ہے یہ 3 سے زیادہ حروف والا آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کسی 3 میں پڑھیں گے اور اسی گردان پوری ہم سیکھ لیں گے، مگر یہ فارم میں بتا دیتا ہوں، جیسے مسلم ہے، مؤمن ہے، ابھی مصلح پڑھ لیا ہم نے، اسی طرح مشرک ہے، بالکل اسی طرح سے ہے یہ۔ تو مفسدون اس کی جمع ہو گئے، مفسد فساد کرنے والا اور مفسدون اس کی جمع ہو گئی۔ وَلَكِن، اور ہو گیا لیکن، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جس طرح اردو میں لیکن ہے نا، بس اسی طرح لیکن ہے عربی میں، تو اس کو نوٹ کر لیں کہ لیکن جب بھی آ رہا ہوگا تو اردو میں والا لیکن بن جاتا ہے۔ یہ لا یشعرون، یہ ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں آتا ہے۔ ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن و سنت پر عمل نہ ہو، وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا، اگرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی بات کریں۔ الحمدللہ یہ آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی۔ اس لیسن کی جو تیسری آیت ہے اس کو بھی ہم پہلے سن لیتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے اس کو بھی سمجھ لیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ؟ جان لو بے شک وہی ہیں بے وقوف اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ لفظی ترجمہ ہم نے پوری آیت کا دیکھ لیا، بامحاورہ ترجمہ ہم نے آیت کا دیکھ لیا، اب لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ، بالکل پچھلی آیت والے ہی الفاظ ہیں، ہمیں آتے ہیں لہم
یہ بھی وہی ہے. آمینو دیکھ لیں, ہاں یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں لفظ ہیں مزید فی والے, تو اگلے کورس میں اس کی گردان ہم کریں گے, مگر ابھی پہچان لیں آمنا پہلے بھی آیا تھا, یؤمنون میں ہم نے اس وقت پڑھا تھا, میں نے کہا تھا آمنا یؤمنو جو ہے مزید فی والے افعال ہیں اس میں آئے گا, اس کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. مگر ابھی پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ آمنو اکثر آتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو, یہاں پہ آیا ہوا ہے آمینو, تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ فرق کیا دونوں میں. زیر زبر کا صرف فرق ہوا ہے مگر معنی بہت بدل جاتے ہیں. آمنا وہ ایمان لایا, آمنو 4 انگلیوں سے اشارہ دیکھ لیں میری طرف, وہ سب ایمان لائے. یہ اس کی فعل ماضی کی گردان میں آپ کو بتا رہا ہوں. آمنا وہ ایمان لایا, آمنو وہ سب ایمان لائے. اور یہ جو آمن ہے یہ اس کا فعل امر ہے. یہ کیسے بنتا ہے انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھ لیں گے جب اس کی پوری گردان کریں گے. مگر آمینو جو ہے یہ فعل امر ہے اس کا کہ تم سب ایمان لاؤ. تو اس کا فرق اب آپ دیکھ لیں, اشاروں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آمنو کا اشارہ رائٹ سائڈ پہ میں نے کیا ہے 4 انگلیوں سے کہ وہ سب ایمان لائے, اور آمینو کا اشارہ ہے تم سب ایمان لاؤ, جس طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ رسول. تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو یا ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, اس کو انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے. ابھی صرف مقصد میرا یہ تھا کہ آمینو آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ فارم کیا ہے. کما ہم پڑھ چکے جب ہم نے درود ابراہیمی کی اسی ون میں پڑھا تھا تو کما صلیتا پڑھا تھا, تو اس لیے ہمیں آتا ہے کما جیسے کہ. آمن الناس, یہ آمنا وہی آ گیا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا, فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے اس کا آمنا اور آمنو. ٹھیک ہے, کھڑکی اگر آپ چاہیں تو بند کر دیں اس کو. تو آمن الناس, الناس ہم پڑھ چکے ہیں لوگ, تو آمن الناس لوگ ایمان لائے. ٹھیک ہے نا, جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں. قالو تو وہ کہتے ہیں, قالو ہمیں آتا ہے نؤمنو. اچھا یہ بھی جو ہے یہ سوال والا ہو گیا, کیا نؤمنو کیسے؟ جب ہم نے آمنا فعل ماضی کیا تھا تو اس کا فعل مضارع بنتا ہے یؤمنو. یہ بھی ہم اسی طرح سے پڑھ لیں گے جب اسی گردان کریں گے انشاءاللہ QC 3 میں. مگر اگر میں اشارہ اپنی طرف کر لوں نؤمنو تو ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے, یہ معنی اس کے ہو گئے. تو قالو وہ سب کہتے ہیں نؤمنو کیا ہم سب ایمان لائیں, کما جیسے کہ, یہ کما وہی والا جو پیچھے آیا ہے. آمن السفہاء, آمنا ایمان لائے وہی پیچھے والا ہے. السفہاء جو ہے یہ سفیہن کی جمع ہے. سفیہ کہتے ہیں عربی میں بے وقوف کو, اور سفہاء اس کی جمع ہے, سفیہن کی جمع. یہ بھی گرامر میں جب ہم جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے سفیہ یسفہو میرا خیال ہے باب سمیہ سے آتا ہے, اور سفہاء اس کی جمع ہے. یہ دیکھ لیجیے گا, یہ جب آگے گرامر میں آئیں گے تو وہاں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں ان کی طرح؟ تو اب جواب کیا دیا جا رہا ہے یہاں پہ دیکھ لیں. اللہ جان لو, پڑھ چکے ہیں ہم انہم ہم السفہاء, وہاں پہ تھا الا انہم ہم المفسدون, تو بالکل وہی ہے یہاں پہ صرف ہم السفہاء آ گیا. ترجمہ آپ کو آتا ہے کہ بے شک جان لو, بے شک وہی ہیں بے وقوف. یہ اسٹریس تاکید کے ساتھ ہے. ولیکن اور لیکن, لا یعلمون وہاں پہ تھا لا یشعرون, یہاں پہ ہے لا یعلمون. تو یعلمون آپ کو آتا ہے, اس کا بھی ترجمہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. QC 1 سے ہم اس کی گردان علم یعلم کر چکے ہیں الحمدللہ. تو آپ نے دیکھا کتنا آسان ہو گیا, جو پہلے ہم نے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں ان کی مدد سے اب نئے الفاظ کو پڑھنا ہمیں کتنی آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. یہاں پہ الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں, جو اس وقت بھی اور آج
تک کے لیے سچے مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں جیسا ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ ان کے لیے اپنا پیسہ اور پوزیشن بہت اہم تھی، انہیں یقین تھا کہ مدینہ کے اطراف دشمنوں کے درمیان مسلمان بچ سکیں گے، نہیں بچ سکیں گے، اس لیے نہ بچ سکیں گے، اس لیے وہ اس وقت کے مشرکوں اور یہودیوں سے بھی گہرے تعلقات رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ یہ ان کی منافقت تھی کہ ہاں تمہارے ساتھ بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، یہ وہ والی بات تھی۔ مگر ان کے مرنے پر ہی انہیں اپنی بے وقوفی اور حماقت کا احساس ہو گیا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو کوئی تباہ نہیں کر سکا۔ تو یہ جو لا یعلمون کی بات ہے کہ اس وقت وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، نہیں جانتے تھے، مگر بعد میں ضرور ان کو یا تو زندگی میں ہی یا مرنے کے بعد پتہ چل گیا تھا۔ ترجمہ ان آیات کا ایک دفعہ پھر تینوں کا دیکھ لیں۔ آیت نمبر 11، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12، سن رکھو بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 13، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ سن رکھو خود وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ تینوں آیات کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب اسباق، دعا اور پلان دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق کہ منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا، منافقین بے وقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اے اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اور دعا جو یہاں پہ مسون دعا ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے۔ تو یہ بدبختی سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور نفاق جو دلوں کی بیماری ہے، اور سوء الاخلاق یعنی کہ برا اخلاق۔ اس پہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس وقت ہمارے معاشرے کی جو بگاڑ ہے اس میں سے ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ اخلاقی جو ہماری قدریں ہیں وہ بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہو گئی ہیں، اور ہم اپنی عام زندگی میں بھی جو اچھے اعلیٰ اخلاق ہیں ان کو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں سب کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی کیا پلان ہم بنا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا پلان بناؤں گا۔ سب سے زیادہ ضروری اس کے لیے کیا چیز ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے رہیں، اور سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مطالعہ بھی پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ الحمدللہ اسماء اور افعال جو ان آیات میں آئے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے مصلحون، یہ میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ مصلحن ہے اصلاح کرنے والا، اور اس کی جمع آئے گی مصلحون۔ مفسدون بھی اسی طرح ہے، مفسدن، اور اس کی جمع مفسدون۔ سفیہن کی جمع سفہاء، یہ میں اس وقت بتا چکا ہوں آپ کو۔ افعال کی طرف آتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے افعال پڑھے ہیں ہم وہی دیکھیں گے ابھی۔ سب سے پہلے یشعرون، باب نصارہ ہے، شاعرہ یشعر، اشعر شاعر مشعور اور شعور۔ پچھلے لیسن میں بھی یہ لفظ آیا تھا اور وہاں پر بھی ہم اس کی گردان دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد یعلمون، یہ ہمیں QC1 سے آتا ہے۔ قالو وغیرہ تو میں نے پہلے بتا دیا تھا۔ آمنا جو ہے وہ انشاءاللہ QC3 میں جا کے پڑھیں گے۔ قالا کی گردان ہم نے اسی کورس میں کی ہوئی ہے، اور
درمیان میں اس میں کمزور حروف میں آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ جو ہے قالا ہے، اس میں ہمیں الف نظر آ رہا ہے، مگر مادے کے حروف میں آپ دیکھیں گے کہ قاف، واو اور لام ہے۔ وہ سوال اسی لیے دیا تھا جی 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 بالکل بالکل۔ تو ابھی پچھلے ہوم ورک میں آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ پہچاننے میں ابھی بھی مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو، خاص طور سے کمزور افعال۔ تو ایک دفعہ پھر پچھلے ہفتے ہی بتایا تھا، ایک دفعہ پھر آج بتا دیتا ہوں میں، جب گرامر میں آئیں گے وہاں پہ اس کو ریپیٹ بھی کر دوں گا میں، کہ مادے کے حروف پہچاننے کے لیے رول یہ رکھیں کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں آپ جائیں گے، فعل ماضی کے پہلے صیغے میں اگر الف نہیں آ رہا ہے نا تو بس جو 3 حروف آ رہے ہیں وہی 3 جو حروف ہیں وہ مادے کے حروف ہیں۔ اگر فرض کر لیں کہ الف آ رہا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ الف کس کا قائم مقام ہے، کیا واؤ کی جگہ آیا ہے یا کی جگہ آیا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے بار دیکھا تھا کہ قال یقول، کان یکون، ان سب میں واؤ تھا، مگر زادہ یزیدو میں ہم نے کہا تھا کہ الف جو ہے وہ یا کی جگہ آیا ہے۔ تو ہم نے ایک رول آپ کو بتا دیا ہے کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں اگر آپ کو الف نظر آ رہا ہے تو وہ مادے کے حروف میں سے نہیں ہے، وہ الف جو ہے وہ واؤ یا کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ کمزور حروف کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں، جیسے آج ہی ہم نے دیکھا مجہول میں قیلا آ گیا ہے، قالا سے قیلا آ گیا، الف کی جگہ یا آ گیا ہے۔ اور آج پھر ہم دیکھیں گے جب گردانے کر رہے ہوں گے تو دیکھیں گے کئی جگہ پہ اس طرح سے ہوگا کہ یا آ جاتی ہے، خاص طور سے فعل امر بنانے میں۔ آج گرامر میں پھر دیکھیں گے ہم، وہاں پہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں گے اس کو۔ تو یہ بات امید ہے کہ سب کو کلیئر ہو گئی ہوگی الحمدللہ۔ آئیے گرامر شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو فعل ہے دعا، اور ہم کمزور حروف والے فعل پڑھ رہے ہیں، کمزور حروف واو، یا اور الف ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے وہابا یحبو کی گردان کی، اس کے بعد وعدہ یعیدو کی، قالا یقولو، زادہ یزیدو، اس طرح سے کیے۔ تو 2 باتیں جو تھیں ڈاکٹر صاحب نے جو بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ کمزور فعل جو ہے وہ ان 4 میں سے کسی باب سے ہی آئیں گے، یعنی فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب اور سمع یسمع کے وزن پہ جو ہم نے 4 باب پڑھے تھے، مگر کمزور آنے کی وجہ سے ان کی گردان تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے، اس لیے ان کا وزن بھی مختلف ہو جائے گا، باب وہی رہے گا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ باب فتح سے جب وہابا آیا تو وہابا یحبو پڑھ لیا ہم نے، اسی طرح باب نصرہ سے جب قالا آیا تو ہم نے قالا یقولو پڑھا، اسی طرح باب دربا سے جب زادہ آیا تو زادہ یزیدو ہم نے پڑھا۔ ابھی باب سمعہ کے ہم نے کمزور نہیں پڑھے، انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ دوسری بات کیا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپس میں بدلتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں جگہ، جیسے ہم نے دیکھ لیا قال یقولو کی گردان میں آج بھی مثال آ گئی اس کی کہ یا آ گیا اس کے اندر۔ تو آج جو ہم نے 2 فعل پڑھنے ہیں، ابھی تک دیکھیں یہ وہابا اور وعدہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کے شروع میں کمزور تھے، اس کے بعد جب ہم نے قالا اور زادہ پڑھا یا کانا کی گردان بھی کی تھی ہم نے اس کے اندر، ان کے درمیان میں کمزور تھے۔ اب آج آخر میں کمزور والے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر پہلا فعل جو ہم پڑھیں گے وہ ہے دعا۔ اس کے آخر میں کمزور حرف آ رہا ہے، اور کمزور حرف کون سا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے۔ تو ابھی جو بریک سے پہلے میں نے جو بات بتائی آپ کو پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں اگر الف نہیں ہے تو اس کے مادے کے حروف پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ واو، ہا اور با تھا، یہاں پہ واو، عین اور دال تھا، مگر قالا اور زادہ میں ہم نے کہا تھا کہ نہیں، یہاں پہ قاف، واو اور لام ہے مادے کے حروف، اور زادہ میں بھی اسی طرح زا، یا اور دال ہے۔ تو اسی طرح آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعا میں آخر میں الف آ گیا، تو دعا میں آخر میں جو الف آ رہا ہے یہ الف مادے کے حروف میں نہیں آئے گا، مادے کے حروف ہوں گے اس کے دال، عین، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یا تو واو ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے، اور وہ گردان دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہدا یا ہدی جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر بھی دیکھیں گے کہ ہا، دال اور یا یہ تینوں مادے کے حروف ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں۔ کلیئر ہو گئی بات یہ؟ اب دعا کیا ہے؟ اس نے پکارا، قرآن کریم اس طرح آتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، ٹھیک ہے نا۔ دعا اس نے
پکارا. اب دیکھیں جب ہم آگے جا رہے ہیں تو یہاں پہ جمع میں آ گیا ہے دعو دعوتا, اور جب ہم فعل مضارع میں آئیں گے تو وہاں پہ ہم پڑھیں گے یدعو. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ الف جو پہلے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں الف نظر آ رہا ہے یہ اصل میں واو کی بدلی ہوئی شکل ہے. تو اب گردان شروع کرنے سے پہلے سب لوگ نوٹ کریں, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ غلطی کی ہے ہوم ورک کے اندر کہ مادے کے حروف پہچاننے میں. تو اب ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں جو بریک سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ مادے کے حروف ہمیشہ فعل ماضی کے پہلے صیغے سے لیے جائیں گے. فعل ماضی کے پہلے صیغے میں اگر الف آ رہا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ الف کی جگہ اصل میں کیا ہے, واو ہے یا یا ہے. اگر فعل ماضی کے پہلے صیغے میں الف نہیں آ رہا ہے تو بس تینوں حروف جو ہیں وہ اصل میں مادے کے حروف ہیں, یعنی روٹ لیٹرز ہیں, روٹ لیٹرز. ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ کہ اب یہ چیز سب کو کلیئر ہوگی اور اگلے ہوم ورک میں امید ہے کہ لوگ صحیح پہچان کے لکھیں گے. تو دعا اس نے پکارا. اب ہم اس کی گردان پوری کر لیتے ہیں. آئیے میرے ساتھ پہلے کریں ترجمے کے ساتھ, پھر ہم بغیر ترجمے کے ساتھ کریں گے. اور یہ میں بتا دوں کہ دعا یدو کی گردان جو ہے یہ جب مدرسے میں بھی کرائی جاتی ہے تو وہاں پہ وہ لوگ اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں. یہ جو شروع میں گردانیں جب یاد کی جاتی ہیں تو اس کی مشکل گردانوں میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے, مگر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ آج آپ جب یہ دا کی گردان کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے اشاروں کی مدد سے. تو آئیے شروع کرتے ہیں فعل ماضی سے. دعا اس نے پکارا, دعاؤ ان سب نے پکارا, دعوتا آپ نے پکارا, دعوتو میں نے پکارا, دعوتم آپ سب نے پکارا, دعونا ہم سب نے پکارا. ترجمے کے ساتھ ہو گیا, بغیر ترجمے کے اس کو کر لیتے ہیں. دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا فعل مضارع جو ہے وہ کس باب میں سے آ رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ تین ہی چوائس رہ گئی ہے, کیونکہ باب سمیہ سے تو نہیں ہے, کیونکہ عین کے نیچے زیر نہیں تھا فعل ماضی میں. تو سمیہ باب سمیہ آؤٹ ہو گیا ہے. اب رہ گئے باب فتح نصرہ اور درابہ. تو یہ ہو سکتا تھا دعا یدعا. پچھلے لیسن میں نے یہ بات بتائی تھی, آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ جب یہاں پہ زبر ہوگا تو ساتھ میں الف آئے گا, جب یہاں پر پیش ہوگا تو ساتھ میں واو آئے گا, اور جب یہاں پہ زیر ہوگا تو ساتھ میں یا آئے گی. یہ پچھلے لیسن میں ایکسپلین بھی کی تھی میں نے یہ بات کہ ان کی آپس میں جوڑی بن جاتی ہے یا ایک دوسرے سے مطابقت ہے ان کمزور حروف کی ان حرکات کے ساتھ. اسی لیے کچھ گرامیرینس کو آپ سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ کمزور جو حروف ہیں وہ 6 ہیں بجائے 3 کے. تو وہ ان 3 ساؤنڈز کو بھی واول کہتے ہیں. اصل میں کمزور تو نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے واولز جو ہے نا عربی میں واولز 6 ہیں. یہ 3 حروف اور 3 ساؤنڈز. حروف ہو گئے الف واو اور یا, اور 3 ساؤنڈ جو ہیں حرکات زبر پیش اور زیر. تو یہ کچھ گرامیرینس آپ کو بتائیں گے, مگر خیر آپ کے سلیبس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آپ لوگوں کے لیے بہت آسان کیا ہوا ہے. بس آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر الف ہوگا تو اس کے ساتھ زبر ہوگا, پیش کے ساتھ واو اور زیر کے ساتھ یا, اور یہ کمزور حروف آپس میں اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں اسی طریقے سے. اور اصل میں کیا ہے, اصل میں عربوں نے آسانی سمجھی اس طرح سے بولنے میں, اس لیے انہوں نے ایسے بولا ہے. بعد میں جو گرامیرینس تھے انہوں نے یہ رول بنا دیے. یہ چیز ہمارا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے عربی زبان کو ویسے ہی سیکھنا ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کو, اور جیسے عرب بولتے تھے. آج کے عرب ہو سکتا ہے تھوڑا سا مشکل, تھوڑا سا مختلف بول رہے ہوں, تو اس کے لیے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کہ وہ زبانیں جو ہیں وہ جگہ کے اعتبار سے بھی اور زمانے کے حساب سے بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. پرانی اردو کو آپ دیکھ لیں اور آج کی اردو کو دیکھ لیں. اسی طرح انڈیا کے کچھ جگہوں کی اردو, پوربی اردو اس کو ہم کہا کرتے تھے, اس کو سن لیں, یا دکنی اردو دیکھ لیں, تو یہ بھی جگہ کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں.
تو اسی طرح عربی بھی یہی ہے، مگر قرآن کریم کی عربی وہی ہے الحمدللہ، اور اسی وجہ سے عربی آج بھی جب آپ لکھی ہوئی پڑھتے ہیں تو آپ کو وہی عربی ملتی ہے، بھلے بولنے میں مشکل ہو رہی ہو، وہ بولنے میں مختلف ہو بھلے۔ تو آئیے واپس آ جاتے ہیں، ہم نے ڈھونڈنا تھا یہاں سے فعل مضارع کون سا ہوگا، تو یہاں پہ عربوں نے اس کو دعا یدعا نہیں کیا، دعا یدعی نہیں کیا، بلکہ دعا یدعو کیا، تو یہ فعل مضارع ہے اس کا یدعو، ٹھیک ہے، وہ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے۔ الف کو واو سے بدلا کس لیے؟ تاکہ بولنے میں آسانی ہو جائے۔ تو آئیے اب ہم اس کی پوری گردان کر لیتے ہیں فعل مضارع کی۔ اسی طرح یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، یدعون وہ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے، تدعو آپ پکارتے ہیں پکاریں گے، ادعو میں پکارتا ہوں یا پکاروں گا، تدعون آپ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے، ندعو ہم سب پکارتے ہیں۔ یہ ہماری فعل مضارع کی گردان ہو گئی، اس کو ہم بغیر ترجمے کے اب کر لیتے ہیں ایک دفعہ۔ یدعو یدعون، تدعو ادعو تدعون ندعو۔ اب ہم آتے ہیں فعل امر کی طرف۔ فعل امر کا فعل امر کو فعل مضارع سے بنانے کا طریقہ وہی ہے جس طرح پچھلے لیسن میں بھی ہم سیکھتے رہے ہیں، بالکل وہی طریقہ ہوگا۔ دیکھیں دعا یدعو، ہم نے اس کا وزن لکھ لیا، فعل مضارع فعل ماضی کی چابی دعا ہے اور فعل مضارع کی چابی جو ہے یدعو ہے، تو یدعو سے بنے گا تدعو، سامنے کی طرف اشارہ، اور تدعو سے اب ہم نے فعل امر بنانا ہے، تو سب سے پہلے میں نے کیا بتایا تھا کہ شروع میں جو علامت مضارع ہے اس کو ہٹا دیں، آخر میں جو پیش ہوتی ہے عام طور پہ اس کو جزم سے تبدیل کر دیں۔ اب یہاں پہ پہلے ہی جزم ہے، تو اب دیکھیں کیا ہوگا، پہلے تو میں نے تا ہٹا دی، اب ہم کیا پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں پڑھ سکتے، اس کا مطلب ہے شروع میں حمزہ لگانا ضروری ہو گیا۔ اب حمزہ شروع میں نے لگا دیا، حمزہ پہ حرکت کیا ہوگی؟ یہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ اسی ون میں ہی پڑھ لیا تھا کہ حمزہ پہ حرکت جو ہے وہ یا تو زیر ہوگی یا پیش ہوگی، زبر کبھی بھی نہیں ہوگی اس والے حمزہ میں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ تو جب ہم یہ حمزہ لگاتے ہیں تو اس میں یہاں پہ جزم اگر ہے جب لگائیں گے، ورنہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی حرکت دال پہ ہوتی تو پڑھ سکتے تھے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور آخر میں جو جزم پہلے ہی وہ کمزور حرف تھا اور اس پہ پہلے ہی جزم تھی، اب ایک اور جزم لگائیں گے تو وہ کمزور حرف کیا ہوگا؟ کینسل ہو جائے گا، گر جائے گا۔ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کمزور حرف جو ہے وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ حکم سنتے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر صاحب نے یاد رکھنے کے لیے ایک اچھا رول بنا دیا ہے کہ بھئی وہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو کوئی آرڈر دیں تو وہ بھاگ جاتا ہے ادھر ادھر۔ تو اب یہ رہ گیا دال اور عین کے اوپر پیش ہے، تو شروع میں ہم نے کیا کیا؟ حمزہ کے اوپر پیش لگا دی، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر پیش تھی۔ ادعو، یہ رول بھی ہم وہاں پہ پڑھ چکے ہیں جب ہم نے وہاں پہ باب فتح میں حمزہ لگائی تھی تو اس کا فعل امر بنایا تھا ہم نے افتح، حمزہ کے نیچے زیر لگائی تھی، اور باب نصرہ میں جب ہم نے فعل امر بنایا تھا تو ہم نے کہا تھا انصر، یاد کر لیں، انصر، ارزق، اخلق وغیرہ، تو وہاں پہ اس لیے کہ آگے پیش آ رہی تھی اس لیے حمزہ کے اوپر پیش گئی۔ یہاں پر بھی یہی ہے، دال کے بعد عین کے اوپر پیش ہے تو اس لیے آنکھ بند کر کے آپ شروع میں حمزہ کے اوپر پیش لگا دیں، رول بہت آسان ہے۔ اگر پیش کی جگہ کچھ اور ہوتا ہے، یہاں پہ زبر زیر کچھ ہوتا تو ہم آنکھ بند کر کے زیر لگاتے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ فعل امر میں جو حمزہ لگا رہے ہیں وہ اس میں زبر نہیں لگانی ہے، زیر ہی لگانی ہے۔ تو افتح میں آپ دیکھ لیں ہم نے زیر لگائی تھی۔ یہ آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا، بہت میں نے کافی ایکسپلین کر دیا، آج شاید لیسن میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا ہمیں، مگر یہ سیکھنا بہت ضروری ہے اس لیول پہ، کیونکہ آپ QC2 میں انشاءاللہ آگے جا کر کے جب ہم یہ چیزیں آئیں گی تو پھر وہاں پہ ہم رکیں گے نہیں، اور بس اسی طرح سے سمجھتے ہوئے آگے گزرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اب فعل امر دیکھ لیں۔ فعل امر دیکھنے سے پہلے ایک چیز کو ضرور دیکھ لیں کہ یہاں پہ دیکھیں جب ہم نے فعل ماضی میں کیا تھا جمع تو ہم نے کہا تھا ادعو، ادعو میں وہاں پہ یہ والی الف نہیں تھی، اب ہم جب امر میں ادعو کہہ رہے ہیں نا تو یہ الف آئے گی جمع والی، اس کو ذرا صرف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ کنفیوژن نہیں ہو۔
اور پھر اس کا پریکٹس کر لیتے ہیں. ادعو پکار, ادعو تم سب پکارو, لا تدعو مت پکار, لا تدعو مت پکارو. اب آتے ہیں ہم اسماء کی طرف. اسم فاعل مفعول اور مصدر. اسم فاعل اس کا بنے گا داعن, اشارہ کر لیں داعن کون ہے؟ پکارنے والا. اور اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں داعی جس کو کہتے ہیں, وہ اصل میں یہی داعن ہے. اور مدعون وہ ہوگا جس کو پکارا گیا. اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم, جیسے دعوت دینے والا جو ہے اس کو ہم داعی کہیں گے, اور مدعو جس کو دعوت دی گئی, جس کو بلایا گیا ہے دعوت میں, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مدعو کیا. یہ مدعو وہی ہے, مدعون عربی میں, اردو میں آ گیا مدعو کیا. تو مدعون جس کو پکارا گیا, اور دعا ان پکارنا. یہ ایک مصدر ڈاکٹر صاحب نے آسانی کے لیے یہاں پہ لکھ دیا ہے, اس کے اور مصدر بھی ہیں جیسے دعوتن بھی ہے, تو یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی تو صرف آپ کو بنیادی گردان یاد کرانی ہے, اس لیے ایک ایک مصدر لکھا ہوا ہے. بہت سارے ایسے فعل ہیں جس کے دو دو تین تین بلکہ بعض اوقات 4 مصدر بھی ہیں. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مصدر ضروری نہیں ایک ہی ہو, مصدر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. الحمدللہ ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا ہے. مؤنث کے صیغے صرف دیکھ لیں, اس کی پریکٹس بہت آسان ہے. ہوا دعا یا دعت, دعت, ٹھیک ہے. اور ہوا یدعو یا تدعو. ہیا والا صیغہ تو بہت ہی آسان ہے, جو انتا کے ساتھ تھا انتا تدعو وہی آ گیا آپ کا ہیا تدعو. تو یہ بھی نیا نہیں ہوتا ہے, سیکھنے کے لیے اوپر آیا ہوا ہوتا ہے, یہاں پہ تدعو, یہی تدعو نیچے آ گیا ہے. تو الحمدللہ اب ہماری گردان مکمل ہو گئی ہے. اس پورے ٹیبل کو ہم ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں. اب آئیے شروع سے کر لیں. دعا, دعو, دعوتا, دعوتو, دعوتم, دعونا, یدعو, یدعونا, تدعو, ادعو, تدعونا, ندعو, ادعو, ادعو, لا تدعو, لا تدعو, داعن, مدعون, دعاؤن یا دعوتن. ٹھیک ہے. اور مؤنث کے صیغے دیکھیں, ہوا دعا یا دعت, ہوا یدعو یا تدعو. الحمدللہ گردان ہماری بنیادی طور پہ مکمل ہو گئی ہے. اس کی پریکٹس اگر آپ ایک دفعہ آ کر کے کرا دیں لوگوں کو. دعا, دعو, دعوتا, دعوتو, دعوتم, دعونا, یدعو, یدعونا, تدعو, ادعو, تدعونا, ندعو, ادعو, ادعو, لا تدعو, لا تدعو, داعن, مدعون, دعاؤن, دعوتن, ہوا دعا یا دعت, ہوا یدعو یا تدعو. جزاکم اللہ خیر.
جزاکم اللہ خیرہ. پریکٹس یہاں پر ہم زیادہ آن لائن والی کلاس میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی اپنی جگہوں پہ اس کی پریکٹس اچھی کرنی ہے تاکہ یہ دا یدو کی گردان جب آپ کی پکی ہو جائے گی تو آپ دیکھیے گا کئی فعل جو ہے نا اسی وزن پہ آئیں گے. دا یدو کا جو باب ہے وہ نصارہ ہے مگر وزن اس کا اپنا ہے دا یدو. اس ریفرنس کو آپ یاد رکھیں گے تاکہ جب آگے آئے جیسے تلاوت کے لیے ہم پڑھیں گے تلا یتلو، بلکہ آج بھی آئے گا خلا یخلو یا بلا یبلو، یہ سارے فعل جو ہیں یہ بالکل اس کی پوری گردان اسی وزن پر آئے گی. آپ دیکھیے گا پریکٹس اس کی بول چال میں کر لیتے ہیں. حل دعا، نعم دعا. حل دعاو، نعم دعاو. حل دعوتا، نعم دعوتو. حل دعوتم، نعم دعونا. اس کے بعد اگر ہم ایک مفعول ساتھ میں لگا لیتے ہیں تو حل دعا اللہ، کیا ترجمہ ہوا؟ کیا اس نے پکارا اللہ کو؟ نعم دعا اللہ. حل دعو اللہ، اب یہاں پہ دیکھیں واو کے اوپر پیش آئیے صرف ملانے کے لیے، اصل میں یہ دعو تھا، ملانے کے لیے واو کے اوپر پیش لگائی گئی ہے. نعم دعو اللہ. حل دعوت اللہ، نعم دعوت اللہ. حل دعوتم اللہ، نعم دعون اللہ. الحمدللہ. اب فعل مضارع کی پریکٹس کر لیتے ہیں. حل یدعو، نعم یدعو. حل یدعون، نعم یدعون. حل تدعو، نعم ادعو. حل تدعون، نعم ندعو. فعل امر کی پریکٹس. ادعو، کیا جواب ہوگا؟ ادعو. جمع میں ادعو ندعو. ادعو اللہ، اگر ہم کسی کو کہیں گے اللہ کو پکار، کیا جواب میں وہ کہے گا؟ ادعو اللہ. ادعو اللہ. اچھا یہاں پہ یہ جمع کا خیال رکھنا ہے ہم نے، کیونکہ الف والی جمع آ رہی ہے تو ہم اس کو ادعو جمع والی جو ہے نا اس طریقے سے پڑھیں گے، مگر ندعو میں جو ہے یہاں پہ وہ الف والی نہیں ہوگی، کیونکہ امر میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ الف ہوتی ہے جمع والی، جبکہ فعل مضارع میں نہیں ہوتی ہے. لا تدعو، کیا جواب ہوگا؟ لا ادعو. جمع میں لا تدعو، لا ندعو. لا تدعو غیر اللہ، قرآن کریم میں آتا ہے لا تدعو مع اللہ غیرہ، یہ اسی کی ایک فارم ہے جملے کی. لا ادعو غیر اللہ، میں نہیں پکارتا ہوں غیر اللہ کو. لا تدعو غیر اللہ، جمع میں ہو گیا لا ندعو غیر اللہ. حل انت داعن، کیا آپ پکارنے والے ہیں؟ نعم انا داعن. حل انتم داعون، نعم نحن داعون. الحمدللہ. اس کی جو شارٹ والی گردان ہے وہ بھی دیکھ لیں. دعا یدعو، ادعو، داعن، مدعون، دعاؤن. ورک بک کے کوشچن جب آپ کریں گے تو عربی بنائیے پس اس نے پکارا اپنے رب کو. تو اب ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ فعل سب سے پہلے دیکھ لیں کہ ہے کیا. اس نے پکارا، اس نے پکارا کا مطلب ہے دعا، ٹھیک ہے نا. ایک انگلی سے سائیڈ میں آپ اشارہ کر دیں گے. پس لگانا تھا شروع میں تو فا لگا لیں، ہم نے پس کے لیے ہی پڑھا ہے کہ فا ہوتا ہے. فا دعا، اپنے رب کو. تو اس کا رب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ رب، ہاں ربا ہو.
صرف خیال یہ رکھنا ہے کہ اب رب ہو نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مفعول ہے تو ربا ہو جائے گا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. مفعول بھی جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، ربا ہو جائے گا. باقی اردو میں ترجمہ کرنا تو آسان ہے. ادعوا ربکم تضرعا، یہ قرآن کریم میں آتا ہے گڑ گڑاتے ہوئے. اور حل تدعو ربک، اس کو آپ نے نام میں جواب دینا ہے. آپ دیکھ لیں ربا لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی، جس کو پکارا گیا ہے. اب اسی وزن کے اوپر تلا ہے، اس نے تلاوت کی. اس کا صرف مصدر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تلاوتن ہے جو ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہی لفظ ہے وہ تلاوتن. اگر آپ کو دعا یدو کی پوری گردان یاد ہے تو تلا یتلو کی گردان بنانی آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہی آپ کا ہوم ورک ہے کہ دعا یدو کی گردان بہت اچھی پکی کریں، اسی وزن پہ تلا یتلو کی گردان بنا لیں. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. یہاں پہ ہوم ورک یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹیچر بننے کے لیے کوشش جاری رکھیں. دعا کر لیں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. 10 منٹ کی ہم صرف بریک لیں گے انشاءاللہ. 11:30 بجے شروع کریں گے دوسرا لیسن. جزاکم اللہ خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. سبق صفحہ نمبر 2 اور اشارہ ڈی. اس صفحے کے ہم 3 اشارے پڑھ چکے ہیں اور اب چوتھا اشارہ پڑھیں گے ہم. جو اشارے ہم پڑھ چکے ہیں ان کی ایک دفعہ ہم پریکٹس پھر کر لیتے ہیں. پہلا اشارہ کافرین کو ہدایت نہیں، دوسرا اشارہ منافقین کو ہدایت نہیں، تیسرا اشارہ فسادی اور بے وقوف، چوتھا اشارہ دو رخے. شارٹ میں کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے. ٹاپک وہی ہمارا کنٹینیو ہو رہا ہے. منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جیسے ابھی ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ فسادی ہیں، اور اب جو آیت آ رہی ہے کہ وہ دوغلا پن ہے ان کے اندر، دو رخے ہیں. اسباق جو ان آیات سے ہم حاصل کر سکتے ہیں: منافقین دو رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں. نئے الفاظ جو ان آیات میں ہم دیکھیں گے: پہلی لائن میں 2، دوسری میں 1، تیسری میں 3، چوتھی میں 3 اور پھر آخری لائن میں 1. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلے اس کو سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. صدق اللہ العظیم. تو آیت نمبر 14 ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ساتھ اپنے شیطانوں کے
تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ الفاظ دیکھ لیں، وَإِذَا ہمیں آتا ہے لقو، یہ فعل تھوڑا سا ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے، کمزور فعل میں سے یہ لقیا یلقا، تو اس سے بنتا ہے لقو، وہ سب اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا جب وہ ملتے ہیں، ویسے ہے وہ سب ملے، ٹھیک ہے نا، لقیا وہ ملا، لقو وہ سب ملے، اس کی گردان ہم آگے جا کر کے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ مگر یہاں پہ اذا کی وجہ سے اس کا معنی ماضی میں نہیں ہے بلکہ مضارع میں ہے۔ بریک سے پہلے والے لیسن میں میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا، وہی رول یہاں پہ لگ رہا ہے جو QC1 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ الذین ہمیں آتا ہے، اشارہ کر لیں گے، آمنو یہ بھی ہمیں آتا ہے، اور اب ماشاءاللہ سے پچھلے لیسن کے بعد ہم آمنو اور آمینو میں فرق بھی کر سکتے ہیں۔ قالو اذا کی وجہ سے ہے اس لیے کہتے ہیں، ورنہ تو قالو ہے ان سب نے کہا، مگر اذا کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، آمنا وہ ایمان لایا، آمنا ہم سب ایمان لائے۔ یہ آمنا کی گردان تو میرا خیال ہے QC3 میں جا کے جب ہم کریں گے اس وقت تک تقریباً پوری ہو چکی ہوگی الحمدللہ۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلو وہ تنہا ہوئے۔ اچھا یہ میں بتا رہا تھا کہ جیسے آج آپ نے دعا یدعو کی گردان کی ہے، بالکل اسی وزن کے اوپر خلا یخلو کی گردان آپ بنا سکتے ہیں، خلو، ہاں جمع ہے اس کا، جیسے دعو تھا بالکل اسی طریقے سے، تو خلوتن جو ہے اس کا بلکہ خلوتن بنے گا، خلوتن اس کا مصدر بنے گا، باقی پوری گردان آپ بنا سکتے ہیں اس کی الحمدللہ۔ تو اکیلے ہونا، الگ ہونا، خلوت اردو میں استعمال ہوتا ہے زیر کے ساتھ، یہ وہی ہے، ٹھیک ہے نا، اکیلے تنہائی میں ہونا۔ الا طرف ہو گیا، شیاطینہم شیطان کی جمع شیاطینو ہم پڑھ چکے ہیں QC1 میں، تو شیاطینہم ہے کہ ان کے اپنے شیطان جو ساتھی ہیں ان کے۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا اور نا مل کر کے انا بنتا ہے، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ معکم، مع ساتھ، یہ بھی اسم کی ایک قسم ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نہیں اس کو پہلے شاید نہیں پڑھا ہے، مع پہلے، ہاں اس کی گردان ہم نے QC1 میں کی تھی، ہاں اندہ اور مع کی شاید گردان ہم نے کی تھی، آگے جا کر کے اس کو پڑھیں گے کون سی قسم ہے یہ اسم کی۔ تو معکم تم سب کے ساتھ، جیسے معہو اس کے ساتھ ہو گیا، معہم ان سب کے ساتھ ہو گیا، معکا آپ کے ساتھ، اور جمع اس کی ہو گئی معکم آپ سب کے ساتھ۔ انما یہ وہی انما ہے جو QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ابھی پچھلے لیسن میں بھی آ گیا تھا کہ بس محض، نحنو مستہزئون، نحنو ہم سب ہو گئے، یعنی کہ ہم تو بس، مستہزئون جو ہے یہ جمع ہے اس کی استحزا، یہ QC3 میں جا کر کے ہم پڑھیں گے، یہ بھی مزید فی والے افعال ہیں اس کی گردان آئے گی۔ تو مستہزئون جو ہے وہ مذاق کرنے والا، اور اس کی جمع ہو جائے گی مستہزئون، یہ اسم فاعل ہے۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ایمان لا چکے، یعنی منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور خود کو ایمان والا، مسلمانوں کا وفادار ساتھی، دوست وغیرہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ یہ سب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر جو دنیا کے فائدے مل سکتے ہیں وہ لے لیں۔ منافقوں کے سردار اور مدینہ کے یہودی جو اس وقت اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، ان سے جب یہ لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں آمنا باللہ، تو دراصل ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب اگلی آیت پہلے ہم سن لیں اس کو۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم
اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اللہ یستہزئ، استہزا یستہزی، یہ میں نے بتایا کہ یہ فعل ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے، تو یستہزئ، اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کر رہا ہے، بہم ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ، مدہ یمدو بھی ہم نے یہ فعل ابھی پڑھا نہیں ہے، ڈھیل دینا، ہاں، مگر ابھی جب وہ ہم پڑھیں گے ظنّا یظنّو تو بالکل اس کے وزن پہ ہوگا، اگلے لیسن میں انشاءاللہ آ جائے گا یہ۔ تو یہ ڈھیل دینا، یمدہم ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی میں طغیانہم، اور طغا یطغا بھی جو ہے یہ کمزور فعل میں سے ہے جس کا مصدر بنتا ہے طغیان، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دریا میں طغیانی تھی، تو اس لیے یہ جس کو سرکشی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ بھی کوئی اتنا نیا نہیں ہے ہمارے لیے، آتا ہے ہمیں، طغیانہم ان کی سرکشی، ٹھیک ہے نا۔ یعمہون، عمیہ یعمہ، یہ ہم ابھی جب گرامر پورشن میں آئیں گے تو وہاں پہ دیکھ لیں گے کہ یہ ہاں باب سمیہ سے ہے اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعمہون فعل مضارع کی جمع ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، یعنی دنیا میں تو انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ ان سے کیسا سخت ناراض ہے، وہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم تو چالاک ہیں، مگر آخرت میں انہیں جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا۔ الحمدللہ آیت نمبر 15 مکمل ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، پہلے یہ دیکھ لیں کہ آیت نمبر 16 جو ہے وہ اصل میں جب مصحف ہم کھولتے ہیں تو اگلے صفحے پہ ہے، مگر چونکہ یہاں پہ مضمون اس آیت کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، تو پہلے بھی ہم ایک دفعہ کر چکے ہیں کہ پہلے صفحے پہ بھی ایک لائن ہم نے اگلے، جہاں پہ متقین کی صفات کی بات ہو رہی تھی، تو اگلے صفحے کی ایک آیت جو ہے ہم نے پچھلے مضمون کے ساتھ کر لی تھی، تو آج بھی ہم یہی کریں گے کہ اگلے صفحے کی ایک آیت جو ہے وہ اس کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ پہلے سن لیں ہم اس کو۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ الفاظ کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں، اولئک میں آتا ہے وہ سب، الذین وہ جو، تو اس لیے ترجمہ یہاں پہ ہوا یہی وہ لوگ ہیں، اولئک اور الذین دونوں کو ملا کر کے، اشتروا الضلالۃ، اشترا یشتری جو ہے یہ خرید اور فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، گرامر میں ہم جا کر کے اس کی گردان نہیں، اس کی کسی 3 میں جا کر دیکھیں کیونکہ یہ مزید فی والے سے 3 والے نہیں ہے۔ دلالتن گمراہی ہے، یہ پڑھ لیں گے ہم دلہ یا دلو کی گردان جب کریں گے تو، بالہدا بی ساتھ ہو گیا یا اس کے بدلے، ہدا جو ہے وہ ہدایت ہے، یہ آج کی جو گرامر میں ہم ہدا یہدی کی گردان کریں گے اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ یہ مصدر ہے اس کا ہدن۔ فا ما ربحت، فا ما پس نہیں، یہ ہمیں فا بھی آتا ہے اور ما بھی آتا ہے، ربحت جو ہے وہ ربیحہ اس نے فائدہ دیا، اس کی مؤنث ہے ربحت، اور مؤنث کیوں آ رہا ہے آگے تجارتن ہے، تجارتن جو ہے مؤنث ہے، اس وجہ سے ربحت آ گیا یہ مؤنث، کہ پس نہیں فائدہ دیا، ربیحہ اس نے فائدہ دیا، ربحت اس مؤنث نے فائدہ دیا، کس مؤنث سے؟ تجارتہم، تو تجارتن جو ہے یہ عربی میں مؤنث ہے، تو اس کی جب یہ اس کے ضمیر کے ساتھ ہے تو تجارتہم ان کی تجارت، ان سب کی تجارت، وما کانوا مہتدین، وما اور نہیں، کانو، یہ پچھلے ہفتے ہم نے جو کانو کی گردان کی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ کانو وہ سب تھے، ٹھیک ہے نا، تو مہتدین ہدایت پانے والے
اہتدا یہتدی، یہ بھی مزید فی سے ہے فعل، انشاءاللہ ہم کسی طریقے میں اس کی پوری گردان کریں گے، اس کے سلیبس میں شامل ہے کسی طریقے. محتدن جو ہے وہ ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور محتدن جو ہے ہدایت جس نے ہدایت پائی. تو محتدین جو ہے محتدون کی اصل میں تبدیل شدہ شکل ہے، جمع ہے محتدن کی، ہدایت پانے والا. یقینی طور پر نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ ان کا آخری انجام جہنم ہے. اور یہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی کہ کافرین کے بھی بعد والا جو درجہ ہے اس میں وہ ہوں گے. واضح طور پر وہ غلط راستے پر ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس میں دیکھ لینا چاہیے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی 3 علامتیں بتائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر ہمارے اندر ہے تو پھر ہمارے اندر نفاق موجود ہے. کیا ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. آج کل اس کا خیال ذرا کم کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے جو جھوٹ پھیلانا ہے وہ تو بہت زیادہ ہو گیا سوشل میڈیا پہ. ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں نے جھوٹ پھیلانے اتنے شروع کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو لوگ ابھی بیمار ہیں ان کی وفات کی خبر پھیلا دی ہے. کتنی غلط بات ہے یہ. ان کے جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو، ان کے معتقدین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس سے کہ ایک شخص ابھی صرف بیمار ہے، اس کا خبروں میں بیماری کا آیا اور آپ نے آگے پھیلا دیا ہے کہ جی خدا نخواستہ اس کا تو انتقال ہو گیا. میں ڈاکٹر عبدالقدیر کی بات کر رہا ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. پھر جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. اچھا، یہ بھی ایک بہت ہمارے معاشرے میں کامن سی چیز ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کمٹ کر لیتے ہیں کچھ اور پھر وہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک منافق کی علامت ہے. اور پھر جب اس کو امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے، یعنی امانت جو ہے وہ اس میں خیانت کرنا. اول تو آج کل ذرا امانت دی بھی کم جاتی ہے کیونکہ لوگوں پہ ٹرسٹ کم ہی ہوتا ہے، مگر پھر بھی اگر کسی کو امانت دی جائے تو پھر وہ جو بھی چیز امانت دی گئی ہے، چاہے وہ بات ہے اگر اس کی امانت دی گئی ہے کہ آپ نے آگے کسی کو نہیں پہنچانا ہے، یا کوئی مال ہے یا کوئی اور چیز ہے کسی کو امانت دی گئی ہے، تو پھر اس کو امانت کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے. یہ 3 باتیں بہت خاص ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہے کہ اس میں سے کوئی ایک بھی ہمارے اندر اگر ہے تو ہمارے اندر نفاق موجود ہے. ہمیں فوراً کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں. کبھی کسی کو ہرگز منافق مت کہیے. یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے کہ ہم عام طور پہ لوگوں کو کہتے ہیں فلاں منافق فلاں منافق. یہ ہمارا کام نہیں ہے. دلوں کے حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمیں کیا پتہ اگر وہ اوپر سے کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. منافقت کا علم جو ہے اس کے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو کیوں نہ ہم خود اپنی فکر کریں اور خود کی غلطیوں کی اصلاح کریں. دوسروں کو مشورہ ضرور دیجیے مگر اس خیال کے ساتھ نہیں کہ آپ ان سے بہتر یا اچھے ہیں. ترجمہ ان تینوں آیات کا دیکھ لیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 13، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں. آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے اور وہ اندھے ہو رہے ہیں. آیت نمبر 15، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے. اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں اس کی. پہلا سبق، منافقین دو رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں. الحمدللہ آیت مکمل ہو گئی ہے. دعا یہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے
نفاق سے بچا اور سچا مومن بنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما۔ جو مسنون دعا پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھی ہے نفاق سے بچنے کے لیے، اس کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ پلان کیا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ اسماء اور افعال، ان 3 آیات کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے شیاطین نہم، شیطانن ہم نے QC1 میں پڑھ لیا تھا کہ شیطانن کی جمع ہوتی ہے شیاطینو۔ خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ تنوین ہے مگر جمع میں اس کی تنوین نہیں ہوتی ہے۔ مستہزئن، یہ میں نے اس وقت بتا دیا تھا آپ کو کہ مستہزئن جو ہے وہ مذاق اڑانے والا ہے، اور مستہزئون اس کی جمع ہے۔ اسی طرح محتدن جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ محتدون جو ہے وہ جمع ہے اس کی، محتدن کی۔ فعل عامہ یعمہو، یہ یعمہون جو آیا تھا یہ باب سمیہ سے ہے، اور اس کا مفعول نہیں بنے گا۔ عامہ یعمہو، اعمہ عامہن اور عامہن۔ کمزور والے افعال، خلو، یہ میں نے بتا دیا تھا۔ دیکھیں دال اور عین ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ باب تو نصرہ ہے مگر اس کا وزن دعا یدعو ہے، تو خلا یخلو اخلو، خالن ڈیش اور خلون ایک مصدر ہے اس کا۔ الحمدللہ لیسن قرآن والا پارٹ مکمل ہو گیا ہمارا۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں اس طرح میں نے بتایا تھا، ایک فعل ہم اور کمزور آج پڑھیں گے، ہدا۔ یہ کمزور والی باتیں میں ابھی ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، بریک سے پہلے والے پارٹ میں کر چکا ہوں۔ صرف یہاں پر ہم دیکھ لیں کہ کمزور حروف جو ہم نے ابھی تک سیکھ لیے ہیں، وہابہ، وعدہ سیکھ لیا، قالا، زادہ سیکھ لیا، اور انہی وزن پہ پھر ہم نے دوسرے بھی سیکھے، دعا اور ہدا اب ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ جملہ مکمل ہو جائے گا کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابہ، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا، زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے شد والے جو ہیں، یعنی کہ ریپیٹ جس میں ہو رہے ہوتے ہیں مادے کے حروف، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہدا جو ہے اس کے آخر میں کمزور ہے، اس طرح میں نے بتایا تھا۔ یہ فعل بھی ہمارے لیے نیا نہیں ہے، اس کا فعل امر ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں جب ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدی جو تھا ہدایت دے، فعل امر، اس وقت ہم نے اشارہ نہیں کیا تھا، آج کر لیتے ہیں ہم کہ اہدی ہدایت دے، اور ہدا کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی۔ بھائی اس کی ہم فعل ماضی کی گردان مکمل کر لیتے ہیں۔ ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا۔ آسان ہے نا، میں نے ترجمہ جان کر کے اس کا نہیں کیا کیونکہ ہدا اس نے ہدایت دی ہے، بڑے آرام سے آپ اس کی پوری گردان ترجمے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب فعل مضارع اس کا دیکھنا ہے، اس طرح میں نے بتایا تھا وہی طریقہ ہے کہ ان 4 ابواب میں سے کسی میں آئے گا۔ فعل ماضی ہمیں پتہ ہے، فعل ماضی میں زیر نہیں ہے، اس کا مطلب باب سمیع آؤٹ ہو گیا۔ اب یہ 3 باب رہ گئے ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ۔ تو کیا اس وزن پہ بنایا انہوں نے، اس وزن پہ بنایا، اس وزن پہ بنایا عربوں نے؟ یہ 3 آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہاں پر بھی وہی رول لگ رہا ہے، آپ دیکھیں، زبر کے ساتھ الف، پیش کے ساتھ واو اور زیر کے ساتھ یا۔ تو ہدا یہدات ہے کہ ہدا یہدو ہے یا ہدا یہدی ہے؟ تو عربوں نے اس کو ہدا یہدی کے وزن پہ استعمال کیا، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ باب ضربہ سے آ رہا ہے، کیونکہ زیر اسی میں آتا ہے، اس میں تو صرف زبر اور پیش ہیں۔ تو ہدا یہدی کے لیے اب نوٹ کریں اس کو ذرا، ہوم ورک میں غلطیاں کرتے ہیں لوگ۔ ہدا یہدی جو ہے باب ضربہ سے ہے، وزن اس کا اپنا ہے ہدا یہدی، اس کا وزن ضربہ یضربو نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ آج اس ہفتے پھر جو ہم ہوم ورک دیں گے اس میں یہ ہم
سوال کچھ ڈالیں گے تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے. اور کمزور حروف کی پہچان، اس کے بھی کچھ سوال ابھی مزید تھوڑی آپ لوگوں کو پریکٹس کی ضرورت ہے، تو وہ اب نیکسٹ ہوم ورک میں ہم کچھ اور سوال آپ کو اس پہ دیں گے انشاءاللہ. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہدا یہدی جو ہے وہ باب دربا سے ہے اور وزن اس کا اپنا ہے ہدا یہدی. اور وہی بات ہے کہ یہ جو ہدا میں یہاں پہ الف آ رہا تھا یہ اب یا میں بدل گیا ہے. تو یہ باب دربا سے ہونے کے لیے جو علامت زیر کی نظر آ رہی ہے، تو اس لیے یہاں پہ دیکھیں دال کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ بھی زیر تھی، اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کو. تو اس کی فعل مضارع کی گردان دیکھ لیں. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یاد رکھیں. یہ گردان ہم صرف پریکٹس کے لیے کر رہے ہیں، اس کے ڈفرینٹ صیغے لرن کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں. تو اس میں سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب ہر صیغے کا ترجمہ کر سکتے ہیں. فعل امر میں آ جائیں. اس طرح میں نے بتایا کہ ہدا یہدی سے کیا بنے گا؟ تہدی. اب تہدی سے ہم نے فعل امر بنانا ہے. فعل امر اس کا ہمیں آتا ہے اہدی. کیسے بنا؟ علامت مضارع ہٹا دی، تا زبر ہٹ گیا، یا پہ جزم تھی، اب مزید آخری پہ جزم لگائیں گے تو پھر یا بھی گر جائے گا اس کا. اب کیا رہ گیا؟ ہا اور دال رہ گیا ہے. اس سے پہلے حمزہ ہمیں لگانی پڑے گی. اور رول کیا ہے کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے اگر پیش ہے تو حمزہ کے اوپر پیش لگے گی، اگر زبر زیر میں سے کچھ ہے تو حمزہ کے نیچے زیر لگ جائے گی. اس لیے یہاں پہ اہدی بن گیا شروع میں حمزہ لگا کر کے فعل امر اس کا اہدی. سمجھ آ گیا؟ آئی ایم شیور اب تک تو ہمیں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ فعل مضارع سے فعل امر کس طرح بناتے ہیں. تو اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو. اسم فاعل مفعول ہادن ہدایت دینے والا، اردو میں بھی ہم ہادی استعمال کرتے ہیں، یہ وہی ہے، ہادی ہدایت دینے والا ہو گیا. مہدیٌ جس کو ہدایت دی گئی، مہدی ہم مہدی اردو میں کہتے ہیں، اصل میں عربی میں یہ مہدی ہے جس کو ہدایت دی گئی. تو یہ بھی سیکھ لیں آج. مصدر یہاں پہ جیسے دیکھا دو لکھے ہوئے ہیں، ہدن بھی اس کا مصدر ہے اور ہدایتن بھی اس کا مصدر ہے. تو دونوں میں سے کسی کے ساتھ آپ پریکٹس کر لیں اس کی، دونوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کی پریکٹس. تو پریکٹس کر لیں اس کی. ہادن مہدیٌ ہدایتن. الحمدللہ گردان ہماری مکمل ہو گئی ہے. مؤنث کے صیغے بھی سیکھ لیں تو ٹیبل مکمل ہو جائے گا. ہوا ہدا یا ہدت، ہوا یہدی یا تہدی. یہ جو پورا ٹیبل ہے اب اس کو ہم دہرا لیتے ہیں ایک دفعہ. جو چیز یاد رکھنے والی ہے کہ اس کو ہم ریفرنس کے طور پہ جب آگے بھی دوسرے فعل پڑھیں گے نا تو ہدا یہدی کا ٹیبل جو ہے ہم ریفرنس کے طور پہ استعمال کریں گے. آئیے پریکٹس کر لیں. ہدا ہدو، ہدیتا ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، یہدی یہدون، تہدی اہدی، تہدون، نہدی، اہدی، اہدو، لا تہدی لا تہدو، ہادن مہدیٌ ہدایتن. ہوا ہدا یا ہدت، ہوا یہدی یا تہدی. پریکٹس آپ لوگ اس کی اپنے ٹائم میں کر لیجئے گا. اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو کمزور والی گردانیں ہیں اس کی بہت اچھی پریکٹس ہونی چاہیے کیونکہ بنیادی گردانوں سے ان کا وزن مختلف ہوتا ہے اور اس وزن پہ اور بھی فعل آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ
ہم جو ایک ریفرنس کی گردان ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اس کورس میں کرا دی ہے اس کو ہم پکا کر لیں اپنا. تو ہدا یادی کے وزن پہ پھر جتنے بھی افعال آگے آئیں گے وہ ہم اسی وزن پہ کر لیں گے. بول چال کی پریکٹس کر لیں. حل ہدا ما ہدا. اچھا یہ انہوں نے کیوں اس لیے کیا ہے کہ ہاں پازیٹیو سینس میں اس لیے کیا ہے کہ ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. حل ہدو ما ہدو. حل ہدیتا ما ہدیتو. حل ہدیتم ما ہدینا. الحمدللہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے. تو اس لیے پھر ہم جب پریکٹس کریں گے حل یہدی تو ہم کہیں گے لا یہدی. حل یہدون لا یہدون. حل تہدی لا اہدی. حل تہدون لا نہدی. قرآن کریم میں آتا ہے نا انک لا تہدی. یہ وہی تہدی ہے. من احببتا. بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جس کو آپ پسند کریں. ہدایت دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ یہدی. حل یہدی احدا لا یہدی احدا. حل یہدون احدا لا یہدون احدا. حل تہدی احدا لا اہدی احدا. احدن ہم کسی نے پڑھ چکے نا, کوئی ایک کے معنوں میں آتا ہے. حل تہدون احدا لا نہدی احدا. الحمدللہ. چھوٹی والی اس کی جو گردان ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدایتن یا ہدن. ورک بک اور ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہے. تو اگر رہنمائی کرنے والا ہم دیکھ لیں کون ہوگا, ہادن ہوگا. اور ہر قوم کے لیے, اور کے لیے وا آ گیا, ہر اور لیے تو لکلی و لکلی قوم ہاد. ٹھیک ہے نا. اردو میں ترجمہ آپ کو آتا ہے اور نفی میں جواب بھی آپ دے سکتے ہیں. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا ہے. اب دیکھیں جیسے ہدا یادی, میں نے کہا تھا نا کہ اس وزن پہ اور بہت سارے فعل آتے ہیں. تو جزا یجزی جو ہے یہ بھی اسی وزن پہ ہے, جو ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہاں آپ کو اچھا بدلہ دے, اچھی جزا دے اس کی. تو بہت استعمال ہوتا ہے. تو اس نے بدلہ دیا, جزا اس نے بدلہ دیا. ہدا کے وزن پہ بالکل ہدا ہدو. اسی طرح جزا جزاؤ کرتے ہوئے جب آپ مصدر پہنچیں گے تو اب اس کا مصدر جو ہے وہ جزاؤن ہے. اور اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کا کہ جزا ملی, جزا دی. تو یہ جزاؤن مصدر ہی بہت آسان ہے. اس کا جزا یجزی کا ٹیبل پورا بنا کر کے اس کو بھی یاد کر لیں, انشاءاللہ آسانی ہوگی قرآن کریم پڑھتے ہوئے بھی. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. ہوم ورک جو 7 ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں وہ یاد رکھیں اور پابندی سے کریں. بہت سارے لوگوں کا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ورک بک کے لیسن ساتھ ساتھ نہیں کر رہے ہیں. پلیز ایک دفعہ پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ورک بک کے لیسن ساتھ ساتھ کرتے رہیں. آج جو لیسن آپ نے آن لائن لیا ہے اس کو ریپیٹ کر لیں, اس کی ویڈیو دیکھ لیں, ڈاکٹر صاحب کی اپنی ویڈیو سن لیں, ہم جو ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ سن لیں, اور اس کی مدد سے کتاب کھول کے اس لیسن کو پورا ایک دفعہ ریوائز کریں. پورا لیسن. کچھ چیزیں کتاب میں دی ہوئی ہیں جو ہم یہاں سلائیڈوں میں نہیں بتا رہے ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں ہم سلائیڈوں میں ایکسٹرا بتاتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ورک بک میں یہ لیسن کرنا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو آن لائن والا ہوم ورک دوں گا اس میں پہلے یہ کوشچن پوچھ لیں گے کہ کیا آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے ورک بک میں یہ لیسن کر لیا ہے. تو پلیز اس کو یاد رکھیں کہ ورک بک میں آپ نے یہ لیسن پہلے کرنا ہے, اس کے بعد پھر آن لائن والے ہوم ورک پہ آئیں گے. جی جی ہاں, یہ بہت اچھی بات ناصر صاحب بتائیے کہ اگر جس وقت آپ لیسن کو ریوائز کرتے ہیں, اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں, بک سے اس کو ایک دفعہ کتاب کھول کر کے سمجھتے ہیں, ورک بک کرتے ہیں, پھر اگر کہیں پہ آپ کو کوئی کوشچن ہے, آپ کا کوئی پرابلم ہے, کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, تو ڈسکس کریں, اس کو آپس میں بھی کر سکتے ہیں. اور ناصر صاحب
کے ساتھ کریں. بریگیڈیئر خلیل بھی والنٹیئر ہیں, میں ان کا بھی نمبر آپ کو شیئر کر دوں گا گروپ میں. ماشاءاللہ سے سرٹیفائڈ ٹیچر ہیں بریگیڈیئر خلیل بھی ہمارے, تو آپ لوگوں کو چوائس کافی اویلیبل ہے. ان سے کسی بھی وقت آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھی اشکالات ہیں وہ آپ کلیئر کر سکتے ہیں ان سے. کچھ لوگ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں سوال, اور اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں اس کو ایڈریس کر بھی دیتا ہوں, مگر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لیٹ ایڈریس ہوتا ہے کوشچن. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ناصر محمود عالم صاحب, جو جینٹس کے لیے خاص طور سے ناصر محمود عالم صاحب اور بریگیڈیئر خلیل, یہ دونوں ہمارے کافی قابل ٹیچرز ہیں, ان کو کنسلٹ کریں. اور لیڈیز کے لیے بھی ہم نے گروپ میں مس عائشہ کا نام دیا ہوا ہے, ان کو آپ لوگ رابطہ کریں لیڈیز. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی ساری کوئریز جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. جی ہاں, جزاکم اللہ خیر. دیکھیں یہ ناصر صاحب بڑی اچھی بات کی کہ جب آپ ہوم ورک سبمٹ کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو ایک سوال صحیح اٹمپٹ کیا تھا لگ رہا تھا, مگر جواب سے پتہ چلا کہ وہ سوال آپ کا غلط ہو گیا ہے, تو وہ کیوں غلط ہو گیا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اور وہ بھی اگر آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو ناصر صاحب کو یا بریگیڈیئر خلیل کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہاں آپ کی غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, جزاکم اللہ خیر. اور ٹیچر بنے سب سے اچھا تو یہ خود پڑھائیں گے تو اچھا سیکھیں گے. سر میرا ایک کوشچن ہے. دعا کر لیں جی پلیز. میں اینڈ پہ آپ کو کوشچن کا ٹائم دوں گا, لیسن مکمل کر کے آئی ول بی اویلیبل. دعا کر لیں, اے اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. لیسن یہاں پہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب جس کا سوال ہے وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. صرف میں اس کو پروجیکٹر آف کر دیتا ہوں. یہاں پہ لائٹ نہیں ہے, یو پی ایس پہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے لیسن مکمل کر لیا ہے. سر کوشچن کر سکتے جی ہینڈ ریز کر لیں جنہوں نے کوشچن کرنا ہے. میں باری باری آپ لوگوں سے کوشچن لے لیتا ہوں. بس ایک سیکنڈ دے دیں ذرا مجھے خالی. جی ہینڈ ریز ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. فاروق اعظم صاحب کا ہے سب سے پہلے, یا مائک آن ہے مس رفیہ کا؟ آپ پہلے بتا دیں آپ کا مائک آن ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی پچھلے لیسن میں سر آیت نمبر 8 ہے, اس میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ, اس کا ترجمہ من یقولو کا ترجمہ ہے وہ. پہلے تو یہ آیت ٹھیک کر لیں, آمنا ہے یہاں پہ, آمنا نہیں ہے, آمنا ہے ہم. جی ہاں نا اس میں لگی ہوئی, ضمیر ساتھ میں ہے. جی جی اب بتائیے کیا سوال ہے. من یقولو, میرا سوال من یقولو سے تھا جی, کہ اس کا ترجمہ جمع میں کیا گیا ہے جو کہتے ہیں. جی یقولو کا جو مجھے سمجھ آئی تھی, اگر پلیز جی میں کریکٹ کر سمجھ گیا, دیجیے. آپ کا سوال سمجھ گیا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں میں بار بار یہ بات کرتا ہوں اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جو با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ فریز آپ کو کلیئرلی سمجھا دی جائے. علماء نے جو قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے وہ اس طرح سے کیا ہے کہ لفظی ترجمہ وہ نہیں ہے. لفظی ترجمے والے جو قرآن ہیں وہ الگ ہیں, اور میں نے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہاں ہم نے آئی سی سی میں اویلیبل کیے ہوئے ہیں, جس میں 2 لائنوں میں ترجمہ ہوتا ہے, ایک میں لفظی ہے اور ایک میں با محاورہ ہے. تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تفریق ہوئی ہوئی ہے کہ لفظی ترجمہ یہ ہے مگر با محاورہ ترجمہ یہ ہے. اگر آپ لوگوں کو چاہیے پہلا دوسرا, پہلا پارا ہم کر رہے ہیں تو پہلا پارا آپ لوگ لے سکتے ہیں, پورا سیٹ بھی لے سکتے ہیں پاروں کا یہاں سے, تو جی سر. آپ کو یہ چیز ملے گی. مگر یہ جو بک میں ہے اور سلائیڈوں میں یا عام قرآن میں جو آپ کو ملتا ہے تو وہاں پہ یہ تفریق نہیں ہوتی ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے, لفظی ترجمہ جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے. تو یہیں پہ جو مثال آپ نے سوال پوچھا اس میں بھی دیکھ لیں, وَمِنَ النَّاسِ ہے اور لوگوں میں سے. ٹھیک ہے نا, من یقولو من جو, اور یقولو کہتا ہے. تو سمجھانے کے لیے بات کی جا سکتی ہے کہ بھائی کوئی ضروری نہیں ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ بھی لوگ ہو نا, تو اس لیے. اچھا اس کے بعد جب آگے آ رہا ہے نا آمنا, یہ بھی دیکھیں یہ جمع کا صیغہ ہے, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے. جی تو جس طرح سے قرآن کریم میں الفاظ آتے ہیں
ترجمانی کرنے والے لوگ، ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا قرآن کا، ترجمانی ہی ہو سکتی ہے، تو ترجمانی کرنے والے علماء جو ہیں وہ بیسٹ جو فریز ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا. جی سر نیکسٹ، جی. جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ آپ اپنا مائک آف کر لیں. نیکسٹ فاروق اعظم صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پلیز. سر میرے 2 کوشچن ہیں. سر پہلا کوشچن تو آج کے لیسن میں ہے، آیت نمبر 16 ہے، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. جب ہم نے یہ ہدا کی گردان کی ہے تو اس میں محتدین والا ورڈ کہیں پر بھی نہیں آیا. گڈ، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں میں نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ ثلاثی مجرد یعنی کہ 3 حروف والے جو فعل ابھی تک آپ نے پڑھے ہیں ان میں نہیں ہے. یہ مزید فی والے ہیں جس میں مادے کے حروف میں 3 سے زیادہ ہوگا. جب ہم وہاں پہ پڑھیں گے اس کا فعل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہتدا یہتدی ہے. تو یہ والے باب جو ہیں اس کے فعل ابھی آپ نے نہیں پڑھے ہیں. QC3 میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو بس تھوڑا سا صبر کر لیں. QC2 ختم کر کے انشاءاللہ ہم QC3 فوراً شروع کریں گے، وہاں پہ آپ یہ سیکھ لیں گے. ہاں مادے کے حروف وہی ہے، ہدا یہدی ہے. جیسے میں نے اس دن ہی بتایا تھا کہ اس طرح سے آتے ہیں کہ خراجہ وہ نکلا اور اخرجہ اس نے نکالا. تو اسی طرح ہدا اور اہتدا کا بھی تھوڑا سا فرق ہے. یہ چیزیں ہم آگے جا کر کے سیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ مزید فی والے ابواب میں سے، یہ ثلاثی مجرد یعنی کہ 6 حرفی جو ہم نے ابھی تک فعل پڑھے ان میں نہیں ہے. یہ 3 حروف والے فعل میں نہیں ہے. جزاکم اللہ خیرہ. ٹھیک ہے سر. دوسرا کوشچن ہے اس میں کہ جو آپ پریزنٹیشن میں ورک بک کا اسٹرکچر دکھا رہے ہیں، جو ورک بک میرے پاس ہے اس میں وہ والا اسٹرکچر نہیں ہے، ڈفرنٹ ہے اسٹرکچر. جی وہ آپ کے پاس جو ہے وہ نیا والا ورژن ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی سلائیڈیں میں دکھا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جب یہ سلائیڈیں بنائی تھی تو ان کا جو ورژن تھا ورک بک کا اس کی فوٹو انہوں نے شامل کی ہوئی ہے. تو اگر اس میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ناصر صاحب سے پھر ہیلپ لے لیں. اگر اس وقت ورک بک میں کوئی سوال مختلف ہیں تو وہ آپ ناصر صاحب سے کانٹیکٹ کر لیں یا بیڑے خلیل سے کانٹیکٹ کر لیں، یا آپ کو گائیڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے ناصر الدین صاحب نے. نصیر الدین ناصر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب میرے لیے الحمدللہ. پرابلم ہے کہ میں آن لائن میں زیادہ چل نہیں سکتا. میری 74 ایئر ایج ہے. تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے 2 پہلے ہوم ورک اسی لیے مس ہو گئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوم ورک ہے. ایک منٹ آپ نے اس کا رسپانس نہیں دیا. ایک منٹ. نصیر الدین صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ 74 ایئرس ایج جو ہے وہ ہمارے حساب سے کوئی زیادہ نہیں ہے. ہماری کلاس میں ماشاءاللہ سے 85 86 والے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. تو آپ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ 74 کوئی زیادہ ایج نہیں ہے اس کورس کو سیکھنے کے لیے اور قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے. دوسری بات، اگر اس طرح کی پرابلم ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ناصر صاحب سے آپ لوگ رابطہ کر لیں. میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ انڈیویجول ہر ایک کو اٹینڈ کر سکوں. ناصر صاحب سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو تو ٹیچر فل ٹائم اویلیبل ہے. یہ جو آپ نے ہینڈی کیپ بتایا نا کہ آپ اتنا اچھا نہیں پڑھ سکتے، سر ناصر صاحب میرے گھر کے سامنے اسی لیے کہہ رہا ہوں جب آپ کے گھر کے ناصر صاحب سامنے میرے گھر کے سامنے رہتے ہیں، معلم موجود ہے انہوں نے تو آپ کو میسج کیا تھا، آپ نے ان کو جواب نہیں دیا. اچھا ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس کے بعد ہم کر لیتے ہیں. باقی لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں. یہ سر ایک چھوٹی سی چیز اور رہتی ہے. ہلو جی یہ جب درمیان میں کوئی وقفہ آتا ہے نا، کوئی فنی پکچر آتی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ قرآن شریف کے لیسن میں فنی پکچر کو ہونا مناسب نہیں لگتا مجھے. نہیں، کوئی فنی نہیں ہے، یہ بڑی اچھی اسمائلی ہے اور اسمائل تو کرنا چاہیے ہم سب لوگوں کو. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے ڈالی ہے، ہم نے نہیں ڈالی ہے. آپ کی مرضی ہے، میں نے اپنا میری مرضی نہیں ہے. نہیں سوری نصیر صاحب پلیز یہ سمجھ لیں، یہ کورس میں نے نہیں ڈیزائن کیا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ سلائیڈیں بنائی ہوئی ہیں اور انہوں نے ڈیفینیٹلی علماء سے جو ہے نا کنسلٹ کر کے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اگر اعتراض کر رہے ہیں اپنے لیول پہ ٹھیک ہے، آپ کا استحقاق ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. آپ جس گیجٹ پہ اس وقت یہ لیسن اٹینڈ کر رہے ہیں، سیل فون پہ یا لیپ ٹاپ پہ، اس میں بھی دیکھیں اس طرح کی چیزیں ہیں. اور میری نالج میں نہیں ہے کسی نے اس طرح کے کارٹون بنانے پر بھی کسی نے کہا ہو کہ سلائیڈوں میں آپ ایسی چیزیں نہیں بنا سکتے.
تو پلیز اس ڈسکشن کو یہاں رہنے دیں, یہاں پہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. یہ ڈسکشن بھی آپ آن لائن کلاس میں الگ سے کر سکتے ہیں آپ. یہ جزاکم اللہ خیرہ. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ ورنہ ہم یہاں پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ.